گزشتہ کل آخری نماز تراویح ہم نے جس میں پڑھی تھی، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے بولیے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہارا کھلا دشمن۔ سب سے محفوظ قلعہ اسلام ہے۔ جو دین اسلام کے اس محفوظ قلعے میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن پا جاتا ہے، اور جو اسلام کے قلعے سے باہر نکلتا ہے تو شیطان اس کو جکڑ لیتا ہے، پھر اس کے لیے راہ نجات نہیں ہوتی ہے۔ اس واسطے اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کیا ارشاد فرماتا ہے، ایمان والو اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آج کے ڈیڑھ پارے کے اندر جو بہت زیادہ اہمیت جب کے موضوعات کی ہے، ویسے تو قرآن پاک کے ہر حرف کی اہمیت ہے نا، کوئی بھی بے معنی تو نہیں ہو سکتا، اور کوئی قرآن کا ایسا حرف تو نہیں ہو سکتا کہ جس کی قدر و قیمت نہ ہو، لیکن یوں سمجھ لیجئے کہ میرے ذہن میں جو آتا ہے کہ جن موضوعات پر گفتگو ہونی چاہیے، ان میں سے پہلا موضوع، انسان بسا اوقات کسی چیز کو اچھا سوچ رہا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ چیز انسان کے لیے حقیقت میں اچھی نہیں ہوتی، وہ نقصان دہ ہوتی۔ اور اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک نے یہی ارشاد فرمایا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، فرمایا کہ تمہارے لیے جہاد کو فرض کیا گیا ہے۔ یاد رکھیے، میں نے گزشتہ کل جو ایک آپ سے سب سے پہلے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شان یہ بیان فرمائی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ عظمتوں والی کتاب ہے کہ جس میں شک کی کوئی گنجائش۔ کیوں اللہ پاک نے یہ نازل فرمایا ابتدائے قرآن میں؟ تاکہ ہمارے دلوں میں یقین پیدا ہو جائے کہ اللہ کے اس کلام کی ہر آیت، ہر لفظ، ہر حرف اور ہر نقطہ جو ہے وہ برحق ہے، اور ہمارے اوپر اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ ہم خندہ پیشانی سے اسے تسلیم کر لیں۔ لہذا قانون بیان کر دیا، فرمایا کہ جہاد تمہارے اوپر فرض کیا گیا، حالانکہ وہ تمہیں پسند نہیں ہے، تم اسے پسند نہیں کرتے ہو۔ اور فرمایا کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور قریب ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو لیکن وہ تمہارے لیے حقیقت میں بہتر ہو، کہ تم اپنی سوچ سے اسے اچھا نہیں سمجھ رہے لیکن حقیقت میں وہ چیز تمہارے لیے کیا ہو، بہتر ہو۔ اور اسی طریقے فرمایا وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم بظاہر کسی چیز کو پسند کر رہے ہوتے ہو لیکن حقیقت میں وہ چیز تمہارے لیے بہتر نہیں ہوتی ہے۔ اس واسطے وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے اور تم، لہذا چونکہ ہمارا رب جانتا ہے اور وہ ہمارے اوپر چیزیں جو ہے وہ نازل فرما رہا ہے، تو کون سی چیز ہمارے لیے بہتر ہے وہ ہمارا رب ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ لہذا بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو یوں بنا لے کہ موسم کا رنگ تو نے سراسر اے خزاں بدلا، نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ رخ آشیاں بدلا، کہ ہم نے ہر حال میں اپنے رب کی رضا پر راضی رہنا ہے، وہ جو چیز ہمارے اوپر فرض کرتا ہے ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، اور جس چیز سے وہ ہمیں روکتا ہے ہم نے اس سے رک جانا ہے، اور یہی حقیقی اسلام میں داخل ہونے کا مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں جانتا ہے،
ٹھیک ہے نا. تو اللہ کے علم کے مطابق جو چیز ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے اللہ وہ ہمیں عطا فرماتا ہے. دوسرا موضوع آج کے پارے کے اندر جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے وہ یہ ہے، اللہ پاک فرماتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما. فرمایا کہ وہ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا حکم ہے. تو حکم یہ ہے کہ فرمایا ان دونوں کے اندر کبیرہ گناہ ہے. ان دونوں کے اندر کیا ہے؟ اسم کبیر، یعنی کبیرہ گناہ ہے. ومنافع للناس، اور لوگوں کے کچھ منافع بھی ہیں، لیکن واسمہما اکبر من نفعہما، ان دونوں کا جو گناہ ہے نا وہ ان کے منافع سے کہیں زیادہ بڑا ہے. لہذا جوا کھیلتے ہوئے آج تک کوئی امیر نہیں ہو سکا، اور اسی طریقے سے شراب پینے والا بندہ کبھی بھی عقل مند نہیں بن سکا. اس کا نقصان ہی اٹھانا پڑا ہے جسے بھی اٹھانا پڑا ہے. لہذا شراب جو ہے اسے رجس من عمل الشیطان، یہ جوا اور شراب انہیں دونوں کو یہ شیطان کا عمل قرار دیا گیا ہے اور پلیدی قرار دیا گیا ہے. لہذا قرآن کے ایک حرف سے بھی ان کی حرمت یا کسی چیز کی حرمت ثابت ہو جائے تو ہم مسلمان ہیں، ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اس کی حرمت کو سمجھیں اور کبھی بھی شراب کے قریب اور اسی طرح جوئے کے قریب بھی نہ جائیں. تیسرا آج کا اہم ترین جو عنوان ہے، موضوع ہے، وہ یہ کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ مشرکہ عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کرو حتیٰ کہ وہ مومن ہو جائیں، وہ مومنہ ہو جائیں. یعنی کوئی مشرکہ عورت ہے، یعنی مسلمان عورت نہیں ہے، مشرک ہے، اور آپ کا دل اس پہ آ جاتا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس سے نکاح کریں، تو اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ پہلے ایمان قبول نہ کر لے. ٹھیک ہے، اللہ کے قرآن سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے کوئی دلیل؟ اور اللہ پاک کیا فرماتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، کسی بھی مشرکہ عورت سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ مومنہ نہ بن جائے. اور آگے فرمایا وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. فرمایا کہ مومنہ لونڈی، غلام عورت بھی اگر مومنہ ہو تو وہ اس مشرکہ سے بہتر ہے جو تمہیں پسند آ جائے لیکن وہ مشرکہ ہو. یعنی مومن عورت چاہے غلام ہی ہو، وہ مشرکہ عورت چاہے بادشاہ ہو، اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں پسند مطلب آ جائے، تمہیں بھا جائے. تو غرض یہ کہ جس طرح عورت کے بارے میں حکم ہے، اسی طرح فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. فرمایا اسی طریقے سے اپنی مومنہ بیٹیوں کو مشرکوں کے نکاح میں مت دو حتیٰ کہ وہ مومن ہو جائیں. تو جب تک مشرک مومن نہیں ہو جاتا اسے اپنی بیٹی مت دو، اور جب تک عورت مومن نہیں ہو جاتی، مشرکہ عورت مومن نہیں ہو جاتی، ایمان قبول نہیں کر لیتی، اس وقت تک اپنے بیٹے کا اس کے ساتھ نکاح نہ کرو. چوتھا مسئلہ جو ہے وہ عورت کے جو ایام مخصوصہ ہوتے ہیں جنہیں ایام الحیض کہا جاتا ہے، ان کا بیان تفصیل کے ساتھ آج کے اس بارے میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، آپ سے وہ حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں. قُلْ هُوَ أَذًا، میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ وہ پلیدی ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، حیض کے دنوں میں اپنی عورتوں کے قریب مت جاؤ. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہیں جانا. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ کا مطلب حیض کے دنوں میں اپنی عورتوں سے جدا رہو، دور رہو. اس کے بعد فرمایا کہ جب وہ پاک ہو جائیں تو پھر جیسے اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اس طریقے سے آپ ان کے ساتھ معاملات زندگی جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد جناب ایک اور بڑا اہم ترین موضوع ہے آج کے بارے میں، طلاق کا موضوع. کون سا موضوع؟ طلاق کے جتنے مسائل ہیں وہ سارے کے سارے آج کے اس بارے میں الطلاق مرتان
فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ۔ یاد رکھیے ویسے ایک مرد کو، مسلمان مرد کو کتنی طلاقوں کا حق حاصل ہوتا ہے؟ بولیے ذرا، اس لیے بلوا رہا ہوں تاکہ آپ کو نیند نہ آ جائے۔ کتنی طلاقوں کا حق حاصل ہوتا ہے؟ تو فرمایا الطلاق مرتان، طلاقیں دو ہیں، یعنی دو مرتبہ ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ فرمایا کہ وہ طلاق کہ جس کے بعد تمہارے پاس مہلت باقی رہتی ہے وہ کتنی ہے؟ دو ہی ہے، یعنی ایک دی رجوع ہو گیا تو کام پھر بھی آپ کے حق میں بہتر رہا، دو ہو گئی پھر بھی تمہیں حق ہے کہ رجوع کر لو۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یا تو اچھے طریقے سے اسے چھوڑ دو اور یا اچھے طریقے سے اسے اپنے پاس رکھ لو، لیکن یہ اختیار کب تک ہے؟ جب تک طلاقیں تم نے صرف دو دی ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا، بس اگر اب تم نے اسے طلاق دے دی، کیا مطلب کہ جب تم نے اسے تیسری طلاق دے دی تو اس کے بعد فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وہ عورت تمہارے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ عورت کسی دوسرے بندے سے نکاح نہ کرے اور وہ دوسرا بندہ جو ہے اسے طلاق نہ دے، اور اس کے بعد وہ عورت عدت پوری کرے گی، پھر مطلب ہے واپس آ سکے گی۔ اب یہاں پر ایک بہت ہی زبردست قسم کی بات ہے جو عام طور پر ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اور گزشتہ کوئی ایک دو دن پہلے بھی میرے پاس خواتین آئی تو وہ کہنے لگی جی کہ کیا اس کی سزا جو ہے یہ عورت کو ہی ہوتی ہے، مرد کو نہیں ہوتی؟ اب فرض کرے کہ ایک بندہ اپنی بیوی کو طلاقیں دے دیتا ہے 3، کتنی؟ اچھا سب سے پہلے یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لیں، اگر کسی بندے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، کتنی اور کس حالت میں؟ کسی بھی حالت میں۔ بندے کہتے ہیں جی وہ تو غصے میں طلاق دے دیتے ہیں۔ طلاق کیا ہے؟ اللہ کی حدیں ہیں، انہیں کراس نہ کیا کر اگر غلطی ہو گئی۔ اچھا جی کہتے ہیں جی غصے میں نے اسے کہا یار مجھے یہ بتا کہ تو کام پہ گیا ہو، تیری بیوی نے آ کے 7 کھانے تیرے لیے بنا کے رکھے ہوئے ہو، بہترین مشروبات ہو، دودھ ٹھنڈا کر کے سوڈا ڈال کے رکھا ہو، تو گھر آئے تیرے پاؤں سے وہ جوتی اتارے، تیرے پاؤں دھوئے، ہاں جی، اور اس پہ دبائے، پھر اس کھانے پہ لا کے تمہیں بٹھائے اور کہے میرے خاوند دیکھ میں نے آپ کے لیے بہترین نعمتوں سے یہ دسترخوان سجایا ہے، تو کبھی ایسے ہو سکتا ہے کہ تو اتنا خوش ہو کے اتنے دسترخوان کہہ کے کھا کے اپنا مال تو اپنی بیوی کو کہے کہ آج تو نے میری بڑی خدمت کی ہے لہذا میں تجھے طلاق دیتا ہوں؟ ایسے ہو سکتا ہے؟ بولیے، بندہ کبھی خوشی میں خوش ہو کے بھی بطور تحفہ طلاق دی ہے کبھی کسی نے اپنے خاوند نے اپنی بیوی کو؟ بولیے نہیں دی۔ طلاقیں جب بھی ہوتی ہیں غصے میں ہی ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے اس سے بڑی کوئی بات نہیں کہ کسی نے کن پٹی پہ ایسے بندوق رکھ دی، پسٹل رکھ دیا اور کہا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے، اگرچہ اس نے جان بچانے کی غرض سے اپنی بیوی کو طلاق دی تو طلاق اس صورت میں بھی بولیے ہو جائے گی۔ اگر کسی نے شراب پی بے ہوش ہو گیا، بے ہوشی کی حالت میں، جنون کی حالت میں طلاق دی تب بھی طلاق ہو جائے گی۔ تو غرض یہ ہے کہ کوئی بھی صورت ایسی نہیں بچتی کہ جس میں اس نے 3 طلاقیں دی ہوں تو نہ ہوئی ہوں۔ اچھا دوسرا بڑا مذاق ہے جی، کہتے ہیں جی طلاقیں 3 دی ہے لہذا واقع ایک ہی ہوگی، یہ بھی عجیب فلسفہ ہے، اور خاص کر کے جو غیر مقلد حضرات ہیں انہوں نے یہ مشہور کیا ہو۔ اب میرے پاس آگے جی 3 دی ہے لیکن ہم نے سنا ہے جی وہ 3 بھی ایک ہی ہوتی ہے۔ میں نے کہا جی مجھے یہ بتائیں اگر کوئی بندہ آپ کے سر کے اوپر 3 گولیاں مارے، ایک ادھر سے ایک ادھر سے ایک ادھر سے، اس کے بعد عدالت میں مطلب ہے وہ کیس چلا جائے، وہ پوچھے کتنی گولیاں مارے تو آپ کتنی کہیں گی؟ کہتی 3۔ میں کہا نہیں تو کہیں گی میرے 1 کی بچی ہے، مورے 3 ہوئے ہو نا، لیکن وہاں جا کے موقف کیا بنانا ہے کہ مجھے، تو کیا کوئی مانے گا؟ اگر تھپڑ 3 لگے ہوں تو گنے بھی کتنے جائیں گے؟ 3 ہی گنے جائیں گے نا۔ اگر کاپیاں 3 چوری ہوئی ہوں، 3 کاپیاں ہوں 1-1 لاکھ روپے کی، تو جج پوچھے کہ کتنی چوری ہوئی تو آپ کتنی کہیں گے؟ نہیں، آپ کہیں گے کہ یہ ایک ہی ہوئی ہے، 3 کی تو ایک ہی ہوتی ہے۔ تو یہ دوسرا فلسفہ ہے، لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہ 3 دی تھی جو 3 کی ایک ہی ہوتی ہے، یہ عجیب مذاق ہے۔
تو اس واسطے اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ جتنی دی ہیں اتنی ہی ہو جاتی ہیں، اگرچہ طریقہ غلط ہے۔ طریقہ صحیح کیا ہے کہ 1 مہینے میں 1 طلاق دی جائے، لیکن ہمارے احباب اس حالت میں طلاق دیتے ہیں جب وہ خود کنٹرول میں ہی نہیں ہوتے، تو وہ انہیں پتہ نہیں بھی 3 دینی تھی تو 3 لاکھ بھی دے دے تو مطلب ہے انہیں پتہ نہ چلے، اس قدر سخاوت پہ اترے ہوئے ہوتے ہیں، سخی ہو جاتے ہیں اس وقت مطلب ہے، اور حواس باختہ ہو جاتے ہیں، اور جتنے منہ میں آتی ہیں اتنی نکال کے پھینک دیتے ہیں۔ تو یقین کیجئے آج یہ اس لفظ پہ ہمیں چاہیے کہ خود بھی کنٹرول رکھیں اور اپنی اولادوں کو بھی سمجھائیں کہ یہ لفظ جو ہے نا یہ اپنے منہ سے مت نکالیں، یہ بڑا خطرناک لفظ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی حلال کردہ چیزوں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز جو ہے نا وہ طلاق ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو یہ سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ اگرچہ حلال اس نے کی ہوئی ہے کہ مجبوری کے بعض حالات میں جب اللہ کی حدوں کو قائم رکھنا ممکن نہ ہو تو پھر طلاق دی جا سکتی ہے۔ تو اس کے بعد جی والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کو کتنی دیر دودھ پلائیں گی؟ کتنی دیر 2 سال دودھ پلا سکتی ہیں مائیں، اپنے بچوں کو کتنی دیر دودھ پلا سکتی ہیں؟ 2 سال۔ تو یہ مدت رضاعت جو ہے اس کا بیان ہے۔ پھر جناب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر کے درمیانی نماز کی، خاص کر کے درمیانی نماز کی، اور وہ کون سی ہے؟ نماز عصر، ٹھیک ہے نا؟ تو اس واسطے ویسے تو ساری نمازوں کا حکم ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر کے درمیانی نماز یعنی نماز عصر کی۔ اس کے بعد جناب تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے تو اس میں آیت الکرسی ہے، اور آیت الکرسی کے حوالے سے آپ نے سن رکھا پہلے بھی واقعہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث پاک، شیطان چوری کرنے آ رہا تھا، بار بار ابو ہریرہ اسے پکڑ لیتے تھے، وہ واسطہ دے کے جان اپنی چھڑا لیتا تھا، حضور علیہ السلام کو بار بار بتاتے تھے کہ ابو ہریرہ بتا تیرے چور کا کیا بنا۔ حضور پہلے بتاتے تھے کہ چور آئے گا، آخری دن اس نے چوری کرنے لگا، پکڑا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میں نے آج تمہیں نہیں چھوڑنا ہے، آج میں نے ہر حال میں حضور کی بارگاہ میں لے کے جانا ہی جانا ہے۔ اب وہ کہنے لگا کہ جی میں آپ کو ایک نسخہ بتا دیتا ہوں، ایک وظیفہ دے دیتا ہوں، آپ ایسا کریں کہ وہ وظیفہ کر لیا کریں، پھر کسی چور کی ہمت نہیں ہوگی کہ تیرے مال کی طرف آ جائے۔ آپ نے فرمایا اچھا بتاؤ۔ اس نے کہا جی جب آپ سونے لگے رات کا وقت ہو، اپنے مال پر یہ آیت الکرسی جو ہے نا یہ پڑھ کے پھونک دیا کریں، تو کبھی بھی تمہاری چوری نہیں ہوگی۔ آپ نے یہ وظیفہ لیا اور چھوڑ دیا۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حضرت ابو ہریرہ گئے تو آپ نے فرمایا، پہنچے تھے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ بتا تیرے چور کا کیا بنا؟ آپ نے جواب دیا کہ حضور اس نے مجھے یہ بات بتائی تو میں نے چھوڑ دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہے وہ بڑا جھوٹا، تیرا چور ہے بڑا، بولیے جھوٹا، لیکن بات اس نے سچ کی ہے، بات اس نے ہے وہ فطرتی جھوٹا، لیکن یہ بات اس نے سچ کی ہے۔ اور فرمایا ابو ہریرہ تو جانتا ہے کہ وہ چور جس کے 3 راتوں سے تیرے ساتھ واسطہ پڑ رہا تھا وہ کون تھا؟ ابو ہریرہ کہتے جی مجھے تو نہیں پتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ چور جو تیرے پاس چوری کے لیے آتا تھا اور وہ بندہ جس نے تجھے یہ وظیفہ بتایا نا یہ ایک ہی ہے، یہ شیطان مردود تھا۔ کیا تھا؟ تو شیطان تھا جس نے یہ وظیفہ بتا دیا ابو ہریرہ کو کہ میرا بھی یعنی بس نہیں چلتا۔ شیطان کہتا ہے کہ جس چیز پر آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دی جائے وہاں پر اور چور تو دور کی بات ہے شیطان کا بھی بس نہیں چلتا کہ وہ اس کو آ کے چوری کر سکے۔ اس واسطے آیت الکرسی بہت اعلیٰ وظیفہ ہے۔ جناب اس کے بعد حضرت ابراہیم نمرود کے پاس جو جا کے آپ نے مناظرہ کیا تھا اس کا ذکر، حضرت عزیر علیہ السلام جو اپنے کھانے کے ساتھ گدھے کے ساتھ جا رہے تھے اور ایک قبرستان بیابان آبادی کو دیکھا تو دل میں خیال آیا کہ کیسے اللہ تعالیٰ انہیں زندہ کرے گا، جبکہ ان کی حالت یہ ہو گئی۔ تو اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک نے کیا کیا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ، اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال موت دے رکھی،
کتنی دیر؟ یعنی آپ کو موت دے دی اور 100 سال گزر گیا موت کی حالت میں. اچھا ثم بعث، پھر زندہ کیا. قال کم لبثت، اللہ پاک نے حضرت عزیر علیہ السلام سے پوچھا کہ کتنی دیر ٹھہرے رہے؟ تو کیا جواب دیں؟ لبثت یوما او بعد یوم، یا اللہ ایک دن یا دن دا کچھ حصہ. آپ نے فرمایا نہیں، بل لبثت 100 عام، فرمایا 100 سال تک تو حالت موت میں پڑا رہا. اور اگر تمہیں یقین نہیں آتا، یہ جملہ میری اپنی طرف سے ہے، فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى، اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھ اور اپنے پینے کی طرف دیکھ کہ 100 سال گزر جانے کے باوجود یہ خراب نہیں ہوئے. اب حضرت عزیر بھی 100 سال مرے رہے، کھانا بھی پڑا رہا، پینا بھی پڑا رہا، 100 سال گزر گئے. کوئی فریج نہیں تھی، کوئی اے سی نہیں تھا، کوئی مطلب ہے موسم بھی بدلتے رہے، بس 100 سالوں میں نہیں کتنے موسم بدل. لیکن فرمایا تیرا کھانا بھی ویسے ہی ہے، تیرا پینا بھی. لیکن وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھ، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما. تو میں دیکھ اپنے گدھے اور اس کی ہڈیوں کی طرف دیکھ اور اس کے گوشت کی طرف دیکھ کے ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا، جس صرف بوسیدہ ہڈیاں بچی. پھر اللہ نے فرمایا کہ دیکھ تو اپنے سامنے ہم ان ہڈیوں پہ اوپر کیسے گوشت چڑھاتے ہیں اور وہ کیسے گدھا دوبارہ زندہ ہو کے تمہارے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. تو تیرے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ میں ان کو کیسے زندہ کروں گا؟ تو میں جس طرح 100 سال تجھے موت دیے رکھنے کے بعد میں نے تجھے زندہ کیا، تیرے کھانے اور پینے کو بچایا، تیری سواری کو دوبارہ اس کے بوسیدہ ہو جانے کے بعد میں نے زندہ کر کے تیرے سامنے کھڑا کر دیا، تو پھر باقی مخلوق کو بھی زندہ کرنا میرے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن یقین کریں بعض النصائح سے بھرا پڑا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں. آج جناب ایک اور بڑی ہی ضروری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. یاد رکھیے آج معاشرے میں جو تباہیاں ہو رہی ہیں، جو بربادیاں ہو رہی ہیں نا، یہ ہماری چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ہو رہی. اللہ پاک کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، کہ جب تم آپس میں کوئی لین دین والے معاملات کرو نا تو تمہیں چاہیے کہ اسے آپس میں بولیے لکھ لیا کرو. اب ہمارا رب ہمارا بھلا چاہتا ہے، وہ فرماتا ہے کہ لکھ لیا کرو، اس کا حکم ہے. اور ہم اپنے تعلقات کو ایک دوسرے کے اوپر انحصار کرتے ہوئے کہتے ہو یار چھڑ لکھن دی کیڑی گل ہے، ٹھیک ہے یہ لے پکڑ. کیا نقصان کیا ہوا کہ ہم نے اللہ کے کلام کو ترجیح نہیں دی؟ جب ہمارا رب جو فرما رہا ہے کہ آپ نے لین دین کرنا ہے تو اسے آپس میں لکھو، تو ہم اپنے اچھا صرف لکھنے کا بھی نہیں فرمایا، آگے فرمایا کہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، کہ ایک کاتب لکھنے والا جو ہے وہ بندہ تیسرا ہونا چاہیے جو تمہارے درمیان اس بات کو لکھ رہا ہو، اور 2 مرد گواہ ہونے چاہیے بیچ میں. اگر 2 مرد نہیں تو پھر 1 مرد اور 2 عورتیں، یہ گواہ ہونے چاہیے. اللہ کا حکم ہے. اس واسطے جب بھی لین دین کے معاملات کرو تو اسے لکھا کرو. ایک بات اور اللہ پاک فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اور اس سے پہلے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا. سود کو مسلمانوں کے لیے سود کیا ہے؟ بولیے سود کیا ہے؟ حرام ہے. اور اللہ پاک فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود باقی تمہارے پاس بچا ہے اس سے توبہ کر لو. کیا کر لو؟ چھوڑ دو. جو کوئی سود کا معاملات کرتا ہے تو وہ اسے ترک کر دے. سود اللہ سے اعلان جنگ ہے، اللہ سے اعلان. جو لوگ سود استعمال کرتے ہیں اللہ ان سے اعلان جنگ کرتا ہے کہ آؤ میرے ساتھ جنگ کرو. اور جس ملک کا نظام سودی نظام کے مطابق چل رہا ہو، بتائیے اس کی معیشت کبھی بہتر ہو سکتی ہے؟ جو اللہ سے اعلان جنگ کر رہا ہو اور سود کے بغیر سمجھتا ہو کہ میرا نظام ملک ہی نہیں چل سکتا، تو اس کا یہی حال ہوتا ہے جو آج ہمارے ملک کے ساتھ ہو رہا ہے. اور آج کے اسی پارے میں اللہ پاک نے جو آیت کریمہ ارشاد فرمائی بڑی ایمان افروز، کہ
کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، میرے محبوب آپ فرما دیجئے میرے اللہ تو ملک کا مالک ہے، یعنی حقیقی مالک، حقیقی بادشاہ تو ہے، تو جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے، یہ اسلام کی پاور ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین حقیقی بادشاہ ہے، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت عطا فرماتا ہے۔ آخری بات آج کے اس بیان کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہید نہیں ہوئے اور آپ کو موت بھی نہیں آئی، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور اس کی دلیل اللہ پاک فرماتا ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ انی متوفیکا، میں آپ کو پوری عمر عطا فرماؤں گا، یعنی آپ کی عمر کو پورا کروں گا، ورافعک الی، اور تجھے اپنی طرف بلند کروں گا، ومطہرک من الذین کفروا، اور میں تجھے پاک کروں گا ان سے جو کافر ہیں اور جو عقیدے انہوں نے بنا رکھے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو 6ویں پارے میں پھر آ رہا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، میں کہ ان کو انہوں نے قتل بھی نہیں کیا اور انہیں سولی بھی۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج بھی اور آسمانوں کے اوپر موجود ہے، اور قرب قیامت آپ نیچے تشریف، حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایک مباہلہ ہوا تھا، مباہلہ، جس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ اچھا اس سے پہلے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، جس نے آپ سے جھگڑا کیا آپ کے پاس علم آنے کے بعد، بس آپ ان سے فرمائیے کہ تعالوا، آ جاؤ تم، ندعو ابناءنا وابناءکم، آپ اپنے بچوں کو بلائیں میں اپنے بچوں کو بلاتا ہوں، تم اپنی بیویوں کو بلاؤ میں اپنی بیویوں کو یعنی عورتوں کو بلاتا ہوں، اور تم اپنی جانوں کو بلاؤ میں اپنی جان کو بلاتا ہوں، پھر ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ مباہلے کے لیے ان کافروں کے مشرکوں سے کہا تو حضور علیہ السلام اپنے ساتھ جنہیں لا رہے تھے، ایک طرف حضرت امام حسن تھے، ایک طرف امام حسین تھے، اور ایک طرف حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور حضور علیہ السلام خود تھے۔ یہ حضور علیہ السلام نے حضرت حسن و حسین کو اللہ کے قرآن کی روح سے انہوں نے اپنا بیٹا قرار دیا، اور بیٹا قرار دے کے اب لائے۔ آخری آج کی بات، جلسہ میثاق، میثاق نبیین، یعنی عالم ارواح میں جو جلسہ ہوا تھا جس میں حضور علیہ السلام کی نبوت نصرت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا اللہ کے نبیوں سے، تمام نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کر کے، اس کا ذکر بھی آج کے اس 3 پارے کے اندر ہے۔ تو یہ وہ مین مطلب آیات طیبات جو ہمارے عقائد و نظریات اور تاریخی واقعات پر مشتمل تھیں، ان میں سے کچھ میں نے آپ کے سامنے مطلب ان کا تعارف کروایا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔